رات کے سناٹے میں جب پورا گاؤں سو رہا تھا، ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر ایک لڑکی اپنی ماں کی کمزور سانسیں سن رہی تھی۔ یہ لڑکی عائشہ تھی، جس کے دل میں اپنی ماں کے لیے بے پناہ محبت اور خلوص تھا۔ اس کی ماں کئی دنوں سے بیمار تھی اور گھر میں دوائی خریدنے کے لیے پیسے بھی نہ تھے، لیکن عائشہ نے ہار نہیں مانی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ محبت اور خلوص کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ عائشہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کی ماں نے اسے پالا تھا۔ عائشہ کی ماں نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا اور اسے نیکی کا راستہ دکھایا۔ اب جب ماں بیمار تھی تو عائشہ کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ وہ اپنی ماں کو کسی بھی قیمت پر صحتیاب کرے گی۔ عائشہ نے دن رات محنت کی۔ وہ گاؤں کے مختلف گھروں میں کام کرتی، کپڑے دھوتی، صفائی کرتی اور جو کچھ بھی کما پاتی، اس سے اپنی ماں کا علاج کروانے کی کوشش کرتی۔ لیکن اس کی ماں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن عائشہ گاؤں کے قریب واقع جنگل میں لکڑیاں چننے گئی۔ وہاں اس کی ملاقات ایک اجنبی بزرگ شخص سے ہوئی جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا اور اس نے عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی، کیوں پریشان ہو؟ عائشہ نے اس بزرگ کو اپنی ماں کی بیماری اور اپنی غربت کی کہانی سنائی۔ بزرگ نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر ایک چھوٹا سا تعویذ اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تعویذ اپنی ماں کے تکیے کے نیچے رکھ دینا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ عائشہ نے اس بزرگ کی بات مانی اور تعویذ اپنی ماں کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن جب وہ صبح اپنی ماں کے پاس گئی تو اس کی ماں کی حالت میں کچھ بہتری نظر آئی۔ اس نے اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے دیکھا، جو پہلے کئی دنوں سے نہیں ہوا تھا۔ عائشہ خوش ہو گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ صرف تعویذ پر بھروسہ کرنا کافی نہیں ہے۔ اس نے اپنے کام میں مزید محنت کی اور دعا کرتی رہی۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ اس بزرگ سے ملی اور انہیں اپنی ماں کی بہتر ہوتی حالت کے بارے میں بتایا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹی، تعویذ صرف ایک وسیلہ تھا، اصل میں تمہاری نیکی، خلوص اور دعا نے کام کیا۔ اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو دل سے اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ کچھ ہفتوں کے اندر عائشہ کی ماں بالکل صحت یاب ہو گئی۔ عائشہ نے خوشی سے بھرپور آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اس کی محنت اور خلوص کا صلہ اسے مل گیا تھا۔ لیکن اس کہانی کا اختتام یہی نہیں تھا۔ عائشہ کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرتی، بچوں کو پڑھاتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی۔ اس کی زندگی میں برکتیں بڑھتی گئیں اور اللہ نے اس کے لیے دروازے کھول دیے۔ ایک دن گاؤں کے ایک بڑے زمیندار نے عائشہ کی محنت اور خلوص سے متاثر ہو کر اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ عائشہ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور اس نے اپنی خوشحال زندگی کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ اس نے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں وہ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خلوص اور نیکی کا پھل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ عائشہ نے اپنی محنت اور خلوص سے نہ صرف اپنی ماں کی زندگی بچائی بلکہ اپنی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دیا۔ اللہ پر بھروسہ اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہمیں وہ سب کچھ دے سکتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ خلوص دل سے کی گئی نیکی ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ عائشہ کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ نیک دل لوگوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں بہترین صلہ دیتا ہے۔